خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اردو ورلڈ نیوز کے ساتھ راشد سمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کافی عرصے کی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہے ایک پروگرام۔ آج جو ایشو جو ہم لوگ لے کے آئے ہیں وہ شاید آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ ابھی نیٹ پر خبریں لگی تھیں کہ ایک سیریل کانفرنس ہونے جا رہی ہے ہراسکا میں، یوکوہاما کے پاس، لیکن اس کی جو بیسک جو کمیٹی جو اسے کر رہی تھی، محبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمیٹی، انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ تو یہی وجوہات معلوم کرنے کے لیے جو ہے ہم نے آج حسین خان صاحب کو اپنے پاس یہاں پہ لائیو لیا ہوا ہے۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا وجوہات ہے کہ یہ انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور ایسی کمیٹیاں بن جاتی ہیں اور پھر دوبارہ پھر کوئی پروگرام ہوتا ہے، پھر دوبارہ کمیٹیز بنتی ہیں۔ تو حسین خان صاحب سے ہم آج ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ حسین خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسین خان صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آنے کا۔ ابھی حال ہی میں جو ہے آپ لوگ سیریل کانفرنس کرنے جا رہے تھے، اس سے پہلے آپ نے وہ جلوس بھی ایک کیا، ماشاءاللہ بڑا اچھا رہا، لیکن وہ نہیں اتنی لوگوں کو آپ جمع کر سکے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ ہر سال یہ پروگرام ہوتا ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی یا کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پروگرام جو ہے وہ کینسل کرنا پڑا؟ وہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اس کا تھوڑا پس منظر بیان کر دوں۔ یہ جو کمیٹی بنی تھی تو یہ دراصل کارٹونوں کی وجہ سے بنی تھی کہ ہم وہ کارٹون اور جو فلم آئی تھی اس فلم کے خلاف ڈیمانسٹریشن کرنا چاہ رہے تھے امریکن ایمبیسی اور یونائٹڈ نیشن پہ، تو اس کے لیے بنی تھی۔ تو الحمدللہ سارے مسلمان اور مختلف پارٹیاں سبھی نے اس سے کوآپریٹ کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم سب لوگ متحد ہونا چاہتے ہیں۔ تو ڈیمانسٹریشن الحمدللہ کامیاب ہو گیا، جو کچھ ہونا تھا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے بھی ڈنمارک کا ایک کارٹونوں کا واقعہ ہوا تھا، تو اس وقت بھی ایک کمیٹی بنی تھی اور وہ پیس فیڈریشن کے نام سے تھی۔ پیس فیڈریشن، اس میں نعیم مرائیں وغیرہ نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو اس میں محض پاکستانی نہیں تھے بلکہ عرب کے لوگ بھی اور دوسرے ملیشیا، انڈونیشیا، سارے ہی انٹرنیشنل قسم کے لوگ تھے۔ تو پھر اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ پیس کمیٹی یا پیس فیڈریشن جو کچھ بھی نبی کریم کے نام پر بنائی گئی ہے، اس کو ختم نہ کیا جائے، بلکہ چونکہ جاپانی میڈیا میں یہ خبریں چھپ چکی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونوں کے سلسلے میں، تو وہ اور یہ دوسری دفعہ اس طرح 2 دفعہ ہوا نا 1 سال کے وقفے کے بعد، تو اس لیے وہ جلوس بھی الحمدللہ کامیاب رہا۔ ڈنمارک ایمبیسی پہ ہم لوگ گئے، ڈنمارک ایمبیسڈر سے ملے، اس سے بات چیت کی، فلاں کی۔ تو اس وقت یہ طے ہوا کہ بھئی یہ خالی جلسے جلوسوں اور مظاہروں پہ بات کو ختم نہ کیا جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاپانیوں تک پہنچانے کے لیے ہم کوئی مثبت کوششیں کریں، کیونکہ اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ وہ فارن کرسپونڈنٹ کلب جو ہے یہاں پہ جاپان میں یوراکوچو میں، جہاں پہ دنیا بھر کے بیرونی اخبارات کے نمائندے ہیں، ان کو میں نے لیٹر لکھ کے بھیجا تھا کہ ہم یہاں پر ایک پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں یہ کارٹونوں کے خلاف نا، وہ جلوس کے بعد، یعنی پہلے جلوس ڈنمارک ایمبیسی پہ جائے گا، اس کے بعد ہم وہاں پریس کانفرنس کریں گے۔ تو ان کا جواب یہ آیا کہ پریس کانفرنس کے بجائے ہم نے ڈنمارک ایمبیسڈر سے رابطہ کیا ہے اور وہ آپ سے ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو انہوں نے ڈائلاگ کا ٹائم دیا، تو ایک طرف مجھے بٹھایا اور ایک طرف جو ہے ڈنمارک ایمبیسڈر کو بٹھایا، اور بیچ میں نیو یارک ٹائمز کے نمائندے کو ایز اے چیئرمین ہم دونوں کے درمیان ڈائلاگ کروانے کے لیے۔ تو الحمدللہ اس کی بڑی اچھی پبلسٹی ہوئی، اور جاپانی اخبارات میں بھی اس میں الحمدللہ ہمارا پلہ بھاری رہا، اور ڈائلاگ میں ہمارے جو دلائل تھے اس کے جواب میں
ڈنمارک کا ایمبیسڈر کوئی بات نہیں کر سکا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ میں اپنی تقریروں میں بھی کہتا ہوں، رفعنا لک ذکرک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کیا ہے کہ وہ دشمنوں کے ذریعے سے آپ کے ذکر کو بلند کرتا ہے. تو یہ کارٹونوں کا، اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ اس دن، اس رات کی 9 بجے کی جو جاپان کی ٹیلی ویژن کی خبریں تھیں این ایچ کے پر انہوں نے میرا اور ڈنمارک امبیسڈر کا جو ڈائلاگ ہوا تھا اس کو دکھایا. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی گرامی جو ہے پورے جاپان کی ٹیلی ویژن پر اور ہر جگہ پر یعنی ان کا ذکر آیا. اس کے بعد لوگ اس میں پڑھیں کریں جو بھی ہو. لیکن تو اس میرا سوال جو آپ سے یہ تھا کہ جی اس آپ پہ آ رہا ہوں. جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس سے پہلے ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے، جی جی اور جی اس کمیٹی پہ پھر جو ہے وہ نئے نئے لوگ اسے چن لیے جاتے ہیں. جی اور جی کوئی یعنی کہ جیسے کہ آپ نے کہا، اس سے پہلے بھی یعنی کہ ایک جب سفیر پاکستان جناب نور محمد یادمانی صاحب جا رہے تھے، اس وقت بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی، لیکن وہ بھی بری طرح ناکام رہی، بلکہ کہ وہ کوئی ہوں پروگرام ہی نہ کر سکی ان کے لیے. تو یہ ہوں ایسا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ یعنی کہ وہ تو چلے خیر، ایک ایک جو سفیر پاکستان والا جو کام تھا وہ تو چلے ایک کمیونٹی کا ایک غیر یعنی کہ مذہب سے ہٹ کے تھا، لیکن ہم مذہبی یعنی کہ اس پہ بھی اکٹھے نہیں ہیں جیسے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا اعلان کیا. میں تو اس کی وجوہات آپ سے پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر یہ بالکل اسی کیا وجہ ہے کہ ہم بالکل لوگ جو ہے، حالانکہ آپ جو ہے ابھی جو جلوس تھا جو پچھلے ہفتے ٹوکیو کے مفادات میں جو اس کی آپ جھلکیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں، وہ باقاعدہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ مفادات میں جا کے وہ جلوس وغیرہ نکالے اور کافی اکٹھے نظر آئے. لیکن ابھی پھر دوبارہ ایسی کیا وجوہات ہے کہ آپ لوگ نے اس کا اللہ تعالیٰ کی اعلان کیا؟ تو اس سوال پر آنے سے پہلے میں وہ بات پوری مکمل کر لوں کہ وہ جو پہلے بھی ایک کمیٹی بنی تھی، یہ جو آپ نے اس کو جنرلائز کیا نا، کمیٹیاں بنتی ہیں ضائع ہوتی ہیں. تو پہلے میں بتا رہا ہوں کہ کمیٹیاں بن کے ضائع نہیں ہوئی، بلکہ سب سے پہلی کمیٹی ایک دوسرے نام سے بنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. وہ پیس فیڈریشن کے نام سے تھی، جو نئی مرائیں وغیرہ نے شروع کیا تھا وہ کارٹونوں کا. تو وہ کمیٹی آج تک قائم ہے، اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ جاپانی زبان میں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاپانیوں کو بتائیں. تو الحمدللہ اس میں ہر 2 سال میں نئے الیکشن ہوتے ہیں. میں شروع کے پہلے 2 سال میں چیئرمین رہا، اس کے بعد وہاں پہ لفظ ہم چیئرمین نہیں کوآرڈینیٹر استعمال کرتے ہیں. اس کے 2 سال بعد وہ ڈاکٹر صاحب رہے جو ابھی چلے گئے کینیڈا. اب اس کے 2 سال بعد یہ محمد انور میمن صاحب جو ہیں اس کے این ایچ وہ گئے. تو وہ کمیٹی الحمدللہ چل رہی ہے، اور اس میں ہر سال ٹوکیو یونیورسٹی میں جاپانی زبان میں ہم باہر سے کسی بڑے اسکالر کو بلاتے ہیں، اور وہاں پہ ایک میگزین بھی چھپتا ہے جاپانی زبان میں اور انگریزی زبان میں. تو ایک تو باہر کے یعنی کوئی اسکالر آتے ہیں، اور جاپان کے لوکل اسکالرس کو ملا کے نبی کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کی یعنی وہ کامیاب کوشش ابھی بھی چل رہی ہے. ساری کمیٹیاں فیل نہیں ہوتی، یہ ایک بات میں بتانا چاہ رہا تھا. اسی تجربے کی وجہ سے یہ جو محبان محمد بنی تھی، اس میں زیادہ تر پاکستانیوں ہی کا رول رہا ہے کہ پاکستانی میں اب بہت ساری یعنی تنظیمیں بن چکی ہیں، کچھ سیاسی ہیں، کچھ سماجی ہیں، اور کچھ مذہبی ہیں. تو ہم نے محبان محمد کے نام سے کوشش کی کہ یہ کمیٹی بنے، اور الحمدللہ بنی، اور سب لوگ کوآپریٹ کرتے رہے، اور بقول آپ کے جلوس کے وقت تک بھی سب لوگ ساتھ رہے. تو اس کو ہم نے جلوس کے بعد اس کو ختم نہیں کیا. ہماری نیت یہی رہی کہ ہم جو ہے جاپانی زبان میں تو الحمدللہ پچھلی کمیٹی کا سلسلہ چل رہا ہے. تو ہماری خواہش یہی تھی کہ اردو زبان میں بھی یہ کمیٹی ہمیشہ چلتی رہے. اور یہ سب باتیں بھی ہم نے طے کی تھی کہ ہر 3 مہینے میں ہم جو جاپان کے مختلف مقامات پر، جیسا کہ ابھی 10 فروری کو کاناگاوا میں ہو رہا ہے، اسی طرح سے تویاما میں، نیگاتا میں، سائتاما میں، اور جتنے علاقے ہیں جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، مسجدیں وغیرہ، ہر جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، سیرت کو سال بھر پہنچاتے رہیں گے. ہر 2 مہینے 3 مہینے جس علاقے کے لوگ بھی کہیں، وہاں پر ہم لوگ سب جا کے وہاں پہ اس کو آرگنائز کریں گے. سفیروں کو بلائیں گے. محمد حسین کی جو نیا مسلمان بنا ہے جاپانی پہلوان، اس کو بلانے کی کوشش کریں گے. بڑے پیمانے پہ سب مل کے کریں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اردو میں جب ہم کرنے چلے اس پروگرام کو، تو یہاں پہ وہ مسئلہ دیوبندی اور کیا ہوتا ہے وہ بریلوی کے جو 2 مکاتب فکر ہیں،
اس کا مسئلہ آ گیا اور اس کی وجہ سے یہ ساری بات ہوئی کہ ہم لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑا. یہ ہے بیک نہیں گراؤنڈ. یہ مسلک یہ تو ہمارا تو یعنی کہ سیرت کانفرنس ہے تو ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر میرا خیال ہے کہ سب متفق ہونا چاہیے. یہ تو جلوس میں جب آپ لوگ اکٹھے تھے تو میرا خیال ہے کہ سیرت کانفرنس میں بھی اگر آپ لوگ اکٹھے ہوتے تو یہ تو یکجہتی نہیں شو کرتی کہ ہمارے جاپان میں بھی تمام مسلک جو ہیں ایک اکٹھے مل کے کام کر رہے ہیں. یہی ہماری خواہش تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ دو مکاتب فکر ہیں. ایک بریلوی مکتب فکر ہے اور ایک جو ہے دیوبندی مکتب فکر ہے. اب اس میں ایک نبی کریم کی جہاں تک محبت کا تعلق ہے، ہر مسلمان کو بھی، ہر دیوبندی کو، ہر بریلوی کو، ہر مسلمان کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے تیار ہے. قرآن و حدیث میں بھی یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھو. اس میں کسی کی نیت پر یا ایمان پر کوئی شک و شبہ نہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو. یہ تو ایک بنیادی بات ہے. لیکن یہ ہمارے بر صغیر میں یہ مسئلہ ہے اور دوسرے ممالک میں یہ مسئلہ نہیں کھڑا ہوا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ محبت نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کن طریقوں سے کیا جائے. ان طریقوں پہ اختلاف رائے ہے. ایک مسلک کا کچھ ہے، دوسرے مسلک کا کچھ اور ہے. اب وہ خط نظر اس کے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اس بات کو میں فی الحال ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. لیکن ایک دو الگ الگ مکتب فکر ہے. پہلے اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جہاں بھی دو پاکستانی، چار پاکستانی، 10 پاکستانی کسی بھی ملک میں ہوں گے تو اس میں وہ دونوں مکتب فکر کے لوگ ہوں گے. ہماری کوشش یہی تھی اور ابھی بھی یہی خواہش ہے کہ یونائٹڈ رہیں. لیکن حسین خان صاحب جب جلوس نکالا گیا اس وقت تو سب وہ اکٹھے تھے. اور مزے کی بات ہے کہ جب آپ مسجدیں بناتے ہیں اور آپ کوئی ایسا پروگرام کرتے ہیں یا کوئی ایسے کرتے ہیں، جب چندے جمع کرتے ہیں اس وقت تو آپ کسی سے نہیں پوچھتے کہ آپ چندہ دے رہے ہو، آپ بریلوی ہو یا آپ چندہ دے رہے ہو آپ دیوبند ہو یا آپ چندہ دے رہے ہو تو شیعہ اس سے تعلق رکھتے ہو. اس وقت تو تمام لوگوں یہ چندہ لے لیتے ہیں. لیکن جب ہم لوگ ایسے کوئی پروگرام کی طرف آتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ شیعہ سنی اور بریلوی والا جو ہے وہ چکر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ آپ لوگ ماشاءاللہ یہ سارا بلیم تو اگر سیرت کانفرنس میں آپ لوگ لا تعلقی ہٹاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام ہیں، آپ اسے پروسیڈ نہیں کر سکے. نہیں، وہ ابھی سیرت کانفرنس کی بات پہ میں ابھی موجودہ لا تعلق کی بات پہ ابھی بعد میں آؤں گا. ابھی آپ نے جیسے مثال کے طور پہ جلوس کی بات کی ہے نا، جی تو اس کے بارے میں بتاؤں کہ جلوس کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے. دیوبندی نقطہ نظر سے بھی یہ کوئی بدعت کی کیٹیگری میں نہیں آتا. جو لوگ بھی جلوس نکال رہے ہیں وہ ایک خوشی منانے کا ایک طریقہ جدید دور کا جو ہے اس کو اختیار کر رہے ہیں. اس لیے اس کو کسی نے بدعت یعنی میرے علم کی حد تک نہیں قرار دیا، اس لیے ہم اس کے اندر شریک ہو گئے. اور ہر اس پروگرام میں جیسے نعتیں پڑھنا ہے، جلسے کرنا ہے، جلوس کرنا ہے، وہ ہم خود چاہتے ہیں کہ کریں، پورے جاپان میں کریں. اسی لیے جہاں تک بھی آگے بڑھ سکتے تھے اس جلوس کے معاملے میں دیوبندی نقطہ نظر اور بریلوی نقطہ نظر میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس کو وہی مذہبی فریضہ نہیں سمجھتے، مذہب کا حصہ نہیں سمجھتے، مذہب کا جز نہیں سمجھتے. اس لیے وہاں پر تو اتفاق رائے ہے، اس لیے جلوس میں چلے گئے. لیکن جو دوسرے معاملات ہیں، مثال کے طور پہ عید میلاد النبی کہنا یا میلاد النبی کہنا یا ایک سلام کھڑے ہو کے پڑھنا، یہ تین جو مسئلے ہیں نا، ان تین مسئلوں پر دیوبندی نقطہ نظر سے، اب وہ صحیح ہے غلط ہے کا مسئلہ میں نہیں چھیڑ رہا ہوں ابھی. دیوبندی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ یہ بدعتیں ہیں تینوں باتیں نا. یعنی عید تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے اور یہ تیسری عید کوئی نہیں ہے نا. یعنی دیوبندی علماء کے نزدیک یہ تیسری عید کو نہیں مانتے کہ قرآن حدیث میں کہیں یہ عید میلاد النبی ٹائپ کی کوئی چیز ہے اور نہ کبھی ہوئی ہے. اسی طرح میلاد النبی بھی کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا ان کی انتقال کے بعد نہ کسی صحابی نے کبھی منائی، نہ بڑے بزرگوں نے کوئی منائی، نہ پورے عالم اسلام میں سوائے بر صغیر کے کہیں بھی ولادت بھی نہیں منائی جاتی. اور ہمارے لیے تو اسوہ حسنان جو ہے نبی کریم اور ان کے صحابہ کے عمل اور خلافت راشدہ کے عمل ہے، تو قرآن حدیث میں نہ اس کا کوئی ذکر ہے لیکن اور نہ. حسین خان صاحب جی جی اب ایک جو سوچنے والی بات ہے، جب آپ ایک کمیونٹی میں ہوتے ہیں، چلے آپ پاکستان میں ہیں وہاں تو چلیں ہر مسلک کی ایک مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن جب آپ نے خود ہی کہا کہ ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسی جگہوں پہ جو ہے کمپرومائز کرنا زیادہ بہتر نہیں ہوتا. چلیں گیو اینڈ ٹیک والی بات ہوتی ہے، افہام و تفہیم سے کام لیا جا سکتا ہے.
کہ چلے خیر ہے، کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا نا. آپ اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ یہ ایسے نہیں کر سکتے، وہ آپ سے کہیں ایسے نہیں کر سکتے، یہ تو یعنی جب کمیونٹی، جب تمام لوگ اس میں مکس اپ ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب کو موقع ملنا چاہیے. وہ یہ 100% میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور ہم نے پوری کوشش کی اس بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد قائم رہے. جتنے بھی مختلف خیال کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مسلکوں پہ قائم رہیں. کوئی بھی اپنا مسلک نہیں بدلے گا، نہ دیوبندی بدلے گا، نہ بریلوی، نہ ہماری خواہش ہے کہ بدلے. ہر ایک اپنے مسلک پہ قائم رہے، لیکن ایک سیرت کے نام کے لیے سب لوگ یعنی متحد ہو جائیں. یہ ہماری پوری خواہش رہی ہے، لیکن ایسا بدقسمتی سے نہیں ہو سکا. تو اس کا یعنی جیسے ایک مثال دے رہا ہوں میں. مثال کے طور پہ جماعت اسلامی اور نون لیگ، مسلم لیگ، فرض کیجئے کہ یہ کسی نقطے پر یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جماعت اسلامی اپنا سارا پروگرام چھوڑ کے نون لیگ میں شامل ہو جائے، یا کہ نون لیگ اپنا سارا پروگرام چھوڑ کے جماعت اسلامی میں شامل ہو جائے. کوئی بنیادی نقطے ہوتے ہیں، دو نکات پر، ایک نکات پر ہم چلو اتفاق کرتے ہیں. تو اس ٹائپ کی کوشش ہم نے پوری کی کہ بھائی نہ ان کے مسلک کو کوئی نقصان پہنچے، نہ ان کے مسلک کو کوئی نقصان پہنچے، اور کچھ بنیادی باتوں میں ہم اکٹھے ہو جائیں. لیکن ہے کہ وہ جو ہماری کیا کہتے ہیں جو کمیٹی تھی، جس کے انچارج ملک نور محمد اعوان صاحب رہے ہیں کنگاوا کے، وہ ان کے ساتھ میری پوری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. ہم پوری طرح تیار ہو گئے کہ ہاں بھائی ہم صحیح کریں گے. لیکن آخر میں وہ یہ کہنے لگے کہ میں ان باتوں پر جس پہ ہمارا ان کا اتفاق ہو گیا تھا، انہوں نے کہا تو میں کسی بزرگ سے مشورہ کر کے پھر جواب دوں گا. وہ بزرگ نے ان ساری باتوں کو، اس سارے انڈرسٹینڈنگ کو کینسل کروا دیا. لہذا مجبور ہو گئے کہ یہ اپنے آپ کو اس سے ڈسوسیٹ کر لیں. وہ بزرگ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق اور اپنا جو بریلوی طریقہ ہے اسی طریقے پہ کرنے پہ اڑے رہے. لہذا ہے کہ اب ہم جو ہے ایک چیز کو جس کو بدعت سمجھتے ہیں اس میں اپنے آپ کو شریک نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کو ڈسوسیٹ کرنا پڑ گیا. ورنہ ایک دو بنیادی باتوں پہ بہت ہی معمولی باتیں تھیں، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس پہ اتفاق کرنے میں خود ساری کمیٹی کے لوگ وہ کہہ رہے تھے میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں اور میں اپنے کمیٹی کے لوگوں سے بھی منوا لوں گا. لیکن وہ بزرگ جو ہے وہ ضد پر اڑے رہے کہ بھائی نہیں، میں نہیں مانتا. یعنی ہم لوگ تو پہلے بھی وہ سیاسی طور پہ اتنے، یعنی کہ ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں یہاں پہ چلوان میں. تو اس کا مطلب ہے کہ مذہبی طور پہ بھی آپ لوگ کمیونٹی کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا بانٹ دیا گیا ہے؟ نہیں، ہم نے تو پوری کوشش کی کہ اس کو اکٹھا کیا جائے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن باتوں پہ ہمارا اتفاق ہوا تھا. دو نکات پہ ہمارا اتفاق ہوا تھا کہ ہم سب مل کے کریں گے اگر یہ دو نکات سامنے آ جائے نا. پہلا تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ عید میلاد النبی، ہم نے کہا عید کا لفظ تو ہم استعمال نہیں کریں گے. اناؤنسمنٹ کرنے کے اندر ہم نے کہا عید کا، ہم جو ہے سیرت النبی کر رہے تھے تو وہ کہنے لگے اچھا چلیے میلاد النبی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی میلاد النبی، ہم جو سیرت النبی اور میلاد النبی دونوں. لیکن حسین خان صاحب جو جلوس نکلتا ہے وہ بھی عید میلاد النبی کے نام سے نکلتا ہے، میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. نہیں، بہرحال اس مسئلے پہ تو ہمارا ان کا اتفاق ہو گیا کہ بھائی وہ سیرت النبی اور میلاد النبی دونوں نام سے ہم نکالے جائیں نا. عید کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، لیکن ایک سیرت النبی اور میلاد النبی دونوں الفاظ سے اپنا جو اشتہار اعلان ہوگا ہر جگہ پہ صرف سیرت النبی نہیں لکھیں گے بلکہ میلاد النبی بھی لکھیں گے، تاکہ جو لوگ سیرت النبی کے نام پہ آنا چاہتے ہیں وہ سیرت النبی کے نام پر آ جائیں، اور جو میلاد النبی کے نام پر آنا چاہتے ہیں اس طرح دونوں مکتب فکر کے لوگ اکٹھے اس اعلان کے تحت آ جائیں. اس پر ہمارا ان کا اتفاق ہو گیا تھا ملک نور محمد صاحب کے ساتھ نا. دوسرا مسئلہ تھا سلام پڑھنے کا نا. اب سلام پڑھنے کا جو مسئلہ ہے اس میں صحیح ہے یا غلط ہے کہ بات میں نہیں کر رہا ہوں. کیا نام ہے، دیوبندی نقطۂ نظر سے وہ غلط ہے، بدعت ہے، گناہ ہے. یہ ایک نقطۂ نظر ہے، وہ آپ کو ایگری کریں یا نہ کریں. لیکن حسین خان صاحب مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ جب کمیونٹی ہم لوگ چل رہے ہیں پھر تو گیو اینڈ ٹیک ہے نا. اگر وہ کوئی پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، میرا خیال ہے. وہاں تو اگر آپ کمپرومائز کر رہے تھے کم سے کم کمیونٹی تو نہیں بڑھتی نا. ہاں، کمپرومائز کے لیے ہم نے یہ بات ان سے کی کہ بھائی عام طور پہ جو بھی سلام ہے وہ پڑھا جاتا ہے میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد. بعض مسجدوں میں سلام پڑھتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد، تو وہ جمعے کی نماز ختم کرنے کے بعد پڑھتے ہیں. تو وہ بھی ہم ایگری ہو گئے کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ سلام پڑھیں، لیکن یہ کہ وہ پروگرام کا حصہ نہیں بنائے. پروگرام جب ختم ہو جائے، دعا ختم ہو جائے، تو جو لوگ بھی چاہتے ہیں اسٹیج پہ آئے، سلام پڑھ لیں، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، نہ ہم کو شکایت کریں گے.
اور اس پر وہ بھی راضی ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے نور محمد صاحب نا. لیکن پھر وہ اس بات کے لیے بھی بزرگ کے پاس گئے تو بزرگ نے اس سے بھی منع کر دیا کہ نہیں، سلام تو ہم یہ پروگرام کے اندر پڑھیں گے، باہر نہیں پڑھیں گے. اب یہ خواہ کی ضد تھی. اگر اس اختتام کے بعد اگر وہ پڑھ لیتے تو کوئی بات نہیں تھی، ہم سب مل کے کر لیتے. اختتام سے پہلے مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم کیونکہ پروگرام ہمارے نام پر ہو رہا ہے، تو اگر وہ بدعت ہے، گناہ ہے، جیسا کہ دیوبندی علماء کا خیال ہے، تو وہ ہم اس بدعت میں گناہ میں شریک ہو رہے ہیں. بھئی آپ کو بندوق چلانا ہے تو اپنے کندھے پہ رکھ کے چلاؤ کہ بھئی آپ اپنی ذمہ داری پہ پڑھ لو سلام. ہم جو کہ اس کے قائل نہیں ہیں، زبردستی ہم کو کیوں اس پہ مجبور کر رہے ہیں کہ پروگرام کے اندر جس کے ہم ذمہ دار ہیں وہ سارا گناہ ہم اپنے سر پہ لیں. اسی لیے ہم نے کہا کہ اب بعد میں پروگرام ختم ہو جائے، دعا ہو جائے، اس کے بعد آپ پڑھ لیں، ہم کو اعتراض نہیں کریں. لیکن اس کے لیے بھی بزرگ راضی نہیں ہوئے. تو یہ دو باتوں پر ان کو اعتراض تھا کہ سیرت النبی بالکل ہی استعمال نہیں کریں. اب نعوذ باللہ، سیرت النبی کوئی گالی ہے کیا کہ نہیں استعمال نہیں کریں؟ وہ کہتے ہیں صرف میلاد کا نام رکھیے، آپ سیرت کا لفظ استعمال نہیں کیجیے. اب یہ دو باتیں ہم مان نہیں سکتے تھے کہ بھئی سیرت النبی کو ہم گالی نہیں سمجھتے. وہ بھی ایک طبقے کا خیال ہے کہ سیرت النبی اچھی چیز ہے. اسی طرح سے میلاد کے لیے بھی ہم نے کہا کہ بھئی آپ پڑھ لیں، ہم کوئی اعتراض نہیں کر رہے، آپ اپنے اس پہ کر لیں، لیکن ایک پروگرام کے اندر نہیں رکھیں، کیونکہ ہم بھی گویا اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور ہم وہ دینی اعتبار سے کوئی کمپرومائز کی بات نہیں ہے. ہم تو ایک چیز کو بدعت سمجھ رہے ہیں، دوسرے لوگ اس کو کار ثواب سمجھ رہے ہیں، تو ہم جان بوجھ کے بدعت اور گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے ہم کو ڈسوسیٹ کرنا پڑا. اچھا یہ بتائیے گا، تو کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ٹی وی پہ جو ہے ایرانی صدر نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان تھے، نہ وہ شیعہ تھے، نہ وہ سنی تھے، نہ ہی ان کا کوئی مسلک تھا. یہ تو ہم لوگ یہاں پہ مسلکوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو صحیح ہے، اس کی بات کس حد تک صحیح تھی؟ 100% جی صحیح ہے. یہ سب باتیں تو بات کی نکلی ہوئی ہیں نا. جی یعنی شیعہ بھی حضرت علی کے دور کے بعد کی پیداوار ہے، اور یہ مسلک کا مسئلہ بھی یعنی بر صغیر میں مولانا امام رضا خان صاحب کے بعد کی پیداوار ہے. دوسرے ملکوں میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے. یعنی دوسرے جو سعودی عرب ہے یا اور جتنے عرب ممالک ہیں، وہاں کوئی یہ میلاد النبی نہیں منائی جاتی. یہ تو سب بات کی پیداوار ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، وہ پروگرام جو اب ہراسکا میں ہو رہا ہے اس میں یعنی مہر پروگرام تو وہ کریں گے. جی اس جی. میں یہ ہے کہ جنہوں نے یہ یعنی کہ اسٹیپ اٹھایا تھا، جس کی وجہ سے یہ کمیٹی بنی تھی، انہوں نے اپنا ہاتھ وہاں سے کھینچ لیا. انہوں نے نہیں، بس وہ ایک صاحب ہیں جو تیار نہیں. باہر کمیٹی تو اپنی جگہ ہے موجود. صاحب کا نام لینا تاکہ سب کو پتہ لگے کہ کون صاحب ہیں. نہیں، اب خواہ جھگڑے بڑھانے والی باتیں ہوتی ہیں نا. وہ نہیں، ایک بزرگ. ہم بھی انہیں جس طرح آپ کا انٹرویو لیا انہیں بھی ہم لے کے آئیں گے تاکہ جی جی پتہ لگے، کمیونٹی کو تو پتہ چلے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بزرگ ہیں ہمارے، لیکن جی جی میرا خیال ہے کہ آپ بزرگوں میں اب اتنی پوٹینشیل نہیں رہی کہ آپ لوگوں کو جمع کر سکیں یا انہیں قائل کر سکیں. آپ کا جو بھی پروگرام ہوا پیچھے سب جو ان سے نا کوئی یعنی کہ پائے نہیں لگا. سفیر پاکستان کو آپ نے ویلفیئر نہیں دے سکے. اس کے بعد اب تازہ ترین یہی ہے کہ آپ مل کے یہ پروگرام نہیں کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ وہ سینئرز جتنے بھی ہیں انہیں ماشاءاللہ اب آرام کرنا چاہیے، ریسٹ کرنا چاہیے. اور جو ینگسٹر جو ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں بھی موقع دینا چاہیے. آپ جنرلائز کرنے کے بجائے ایک ایک بات کو لیں تو میں ایک ایک بات کا جواب دوں نا. جی اب یہ سفیر پاکستان کا جو معاملہ ہے، اس میں نے چیئرمین کی حیثیت سے کہا کہ بھائی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بہت زیادہ اس میں ایکٹیولی سارے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، تو میں جو ہے وہ چیئرمین شپ سے اس معاملے کے اندر پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں. آپ لوگ کسی اور کو منتخب کر لیں. تو اس وقت جو رئیس صدیق صاحب اس وقت تک پہنچے نہیں تھے، تو اس وقت وہاں کے حاضرین میں عبدالرحمٰن صدیقی صاحب کو لوگوں نے چن لیا ایز اے چیئرمین کے نا. تو اب انہوں نے جو امبیسڈر صاحب نے شروع میں تو اپروول دے دیا تھا. شاہد چودھری وغیرہ نے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ جو محبان رسول کمیٹی جس میں سارے لوگ اکٹھے ہیں ان کی طرف سے اگر ہو رہا ہے تو ہم جو ہے وہ آنے کے لیے تیار تھے اس کے اندر نا. لیکن اب اس میں ایک غلطی یہ ہو گئی کہ وہ ان کو ٹیلی فون کر دیا عبدالرحمٰن صدیقی صاحب نے، اور یہ بتا دیا کہ ایک نئی کمیٹی بنی ہے اور وہ آپ کو کرے گی. تو اس پر وہ ایک دم اچھل گئے امبیسڈر صاحب کی. یہ پھر ایک نئی ابھی تک تو دنیا بھر کی تنظیمیں ہیں، اب ایک کوئی نئی اور بن گئی.
تو وہ اس پر انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ غلط فہمی ان کو رہی کہ یہ محبان محمد کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کسی اور نئی کمیٹی کی طرف سے ہے. پہلے ہی کئی کمیٹیوں سے وہ جان چھڑا چکے، اب ایک نئی کمیٹی کے مہمان بن کے جائیں. تو یہ ان کو غلط فہمی ہو گئی، اور وہ فون جو کیا وہ ایک اسٹریٹجک غلطی تھی. ان کو وہ فون کرنے کے بجائے وہ پہلے اپروول کر چکے تھے کہ محبان محمد کی طرف سے ہوگا، تو وہ میں اس کے لیے تیار ہوں. ان کی طرف ایک دوسری غلطی میری یہ ہوئی کہ میں چیئرمین شپ سے ہٹ گیا. اب وہ ان کے تصور میں یہ آ گیا کہ یہ کوئی نئی کمیٹی بنی ہے جس کے چیئرمین عبد الرحمٰن صدیقی صاحب ہیں، تو انہوں نے اس کو اسی رنگ میں لیا کہ ایک نئی کمیٹی. اگر میں چیئرمین شپ سے نہیں ہٹتا اور وہی محبان محمد کا نام ہوتا اور نئی کمیٹی ہم نہیں بناتے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اس میں ہماری یہ 2-3 غلطیاں شامل ہیں اس معاملے کے اندر نا. اچھا یہ بتائیے کہ اب آئندہ کا لاہ عمل آپ کا کیا ہے؟ ویسے میرا خیال ہے کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ شنجوکو میں جو لوگ ہر جمعے کو جمع ہوتے ہیں وہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اندر نئے لوگ آپ لوگ نہیں لے کے آتے. تو میرا خیال ہے کہ شنجوکو سے باہر بھی نکلنا چاہیے. شنجوکو کے باہر بھی کئی لوگ ہیں. آپ میں نے دیکھا ہے وہ چند محض مخصوص لوگ جو ہیں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر وہیں پہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو مزید لوگوں کو جو ہے اس میں شامل کرنا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ شنجوکو نہیں آ سکتے یا وہ ہر ہفتے آپ سے نہیں مل سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اسے مزید فعال کرنا چاہیے. وہ بہت صحیح بات ہے آپ کی. پہلے تو آپ کی غلط فہمی میں رفع کر دوں کہ شنجوکو والے ہی سارے فیصلہ کرتے ہیں، بلکہ جب فیصلہ کرنے کا ٹائم آتا ہے ہم اخبار میں اعلان کرتے ہیں آج فلاں دن میٹنگ ہے، اور ٹیلی فون کے ذریعے بھی لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو. آف کورس شنجوکو ہی میں عام طور پہ میٹنگ رکھی جاتی ہے، لیکن اطلاع کر دیتے ہیں سب کو کہ بھئی فلاں ایجنڈا ہے، فلاں معاملات میں ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ تشریف لائیے. اخبار میں بھی اعلان کرتے ہیں اور ٹیلی فونوں کے ذریعے بھی کوشش کرتے ہیں جو لوگ پہلے آئے ہیں یا دلچسپی لی ہے. اخبار میں اعلان کا تو مقصد ہے کہ جو بھی آدمی چاہے آ سکتا ہے نا، کسی کو منع نہیں کر رہا ہے. تو جو لوگ آتے ہیں اور جو ٹیلی فون کے ذریعے آ جاتے ہیں ان سے اس وقت فیصلے ہوتے ہیں. شنجوکو میں جو ملتے ہیں وہ تو نماز پڑھنے کے لیے اور جمعے کی نماز کے لیے دور دور سے لوگ وہاں آتے ہیں، اور اتفاق سے سینئر حضرات کی جو بھی ہیں وہ بھی زیادہ تر آتے ہیں. تو وہاں بیٹھ کے اکٹھا کھانا کھاتے ہیں. تو وہ تو ایسی گپ بازی کہہ لیجیے یا کہ آپس کی ملاقات والی صورتحال ہوتی ہے. وہ فیصلے وہاں پہ جب کرنا ہوتا ہے کسی مسئلے پہ تو سب کو بلا کے اکٹھی کر کے پھر فیصلے کرتے ہیں. لیکن میرے حساب سے تو ہمیشہ وہی ایک ہی چہرے ہمیشہ دیکھے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ خالی نیٹوں پہ دینا جو ہے وہی دعوت نامہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک اطلاع ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے. ایون کہ میڈیا کو بھی آپ لوگوں نے کبھی، یعنی کہ مجھے کبھی تو ٹیلی فون نہیں آیا کسی کا، آپ چیئرمین کی طرف سے نہیں آیا، آپ کے انفارمیشن سیکرٹری کی طرف سے نہیں آیا کہ ہم لوگ یہ فلاں کرنا چاہ رہے ہیں، بریفنگ دے رہے ہیں تو آپ بھی آئیں. تو میرا خیال ہے کہ خاص طور پہ میڈیا کو تو اس لیے دعوت دینی چاہیے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے وہاں پہ چلا جائے اور ویڈیو بنانا چل جائے اور کوئی بھی یعنی اسے منع کر دے، پھر وہیں پہ کلیش ہوگا. تو ایک دعوت، خاص دعوت نامہ اگر گیا ہوگا اس حساب سے بندہ کام کر رہا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. یہ آپ کا اچھا سجیشن ہے. ہمارے ذہن میں یہ بات آئی نہیں ابھی. ذہن میں یہ تھا کہ پہلے وہ فیصلہ کر کے پھر میڈیا کو بتایا جائے نا. بیچ میں فیصلوں میں تو دنیا بھر کی بحثیں ہوتی ہیں، کوئی مختلف باتوں پہ کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی ایگری کرتا ہے، کوئی ڈس ایگری کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ الٹی سیدھی خبریں کہ آپس میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، فلاں ہو گیا، کوئی بات جب طے شدہ ہو جائے تو اس کے بعد میڈیا کو اناؤنس کرنا مناسب سمجھتے رہے ابھی تک نا. اور اس کام کے لیے ہمارے سلیم الرحمان صاحب سارا لکھتے، عبد الرحمٰن صدیقی صاحب سارا لکھتے ہیں، اور سلیم الرحمان صاحب جو ہے وہ ٹائپ کرتے ہیں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ پھر یہ کہ ایشو کیے جاتے ہیں. تو اس لیے میٹنگ کے دوران میں بلائیں تو ظاہر ہے کہ وہ الٹی سیدھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں میڈیا میں آ جائیں نا. اس لیے کیا چیز میڈیا میں دینا ہے، کیا فیصلے ہوئے ہیں، وہ اس حساب سے کرتے ہیں. کوئی ایسی صورتحال ہو کہ بھئی میڈیا کو بھی شروع ہی سے شامل رکھا جائے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. آئندہ اس پہ بھی ہم غور کر سکتے ہیں. بہرحال اچھی ابھی جو سب کچھ ہوا جو آپ نے داتا کی لی کی، ویسے ہماری کمیونٹی ایک بہت چھوٹی سی ہے اور بڑی معصوم سی ہے. تو ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ تو سیاسی طور پہ بھی اتنا یعنی کہ بٹ گئے ہیں کہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے. آپ کے خیال میں کہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، اس کا رد و عمل کیا نکل سکتا ہے؟ کیا ہم لوگ مزید بڑھ جائیں گے؟ سیاسی طور پہ تو بٹے ہوئے ہیں، مذہبی طور پہ بھی ہم لوگ بڑھ جائیں گے. بس ہماری کوشش تو یہی ہے کہ وہ جو کم سے کم نکات ہیں اس پر اگر اتفاق ہو جائے تو سب مل کے ہمیشہ کر سکتے ہیں. اب کچھ بزرگ اس کو نہیں مانتے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں مجبوری ہماری خاموش بیٹھ گئے. اور تو ہماری خواہش تو یہی تھی کہ بھئی جگہ جگہ پر اس کو کیا جائے،
اور ابھی بھی یعنی یہ نہیں کہ کوئی محبان رسول کمیٹی ختم ہو گئی یا کام ختم ہو گیا. کاناگاوا کے مسئلے پہ چلی یہ اس طرح کی باتیں آ گئیں، لیکن تویاما میں بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، نیگتا میں بھی کرنا چاہتے ہیں، سیتاما میں بھی کرنا چاہتے ہیں، اوساکا میں بھی کرنا چاہتے ہیں، ہوکائیدو میں بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ہر جگہ پر اگر یہ مسئلے نہیں کھڑے ہوئے اور دونوں مکتب فکر کے لوگ دیوبندی اس پر وہاں کے لوگ اکٹھے ہو گئے تو اور دوسری جگہوں پہ اس کام کو کرتے جائیں. کام چھوڑنے کا تو ارادہ نہیں ہے ہمارا. ایک جگہ پہ نہیں ہو سکا کسی وجہ سے تو دوسری جگہ پہ تیسری جگہ پہ ٹرائی کرتے جائیں گے ہر جگہ پہ. یعنی کہ ابھی بھی آپ کی یعنی کوئی اگر کوئی آپ سے آ کے اس سیرت کانفرنس کے متعلق آپ سے آ کے بات کرتا ہے اور آپ کو منانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ لوگ دوبارہ جانے کے لیے تیار ہیں وہاں پہ؟ بالکل، ہماری تو ابھی بھی شرائط یہی ہے کہ ہم سیرت النبی میلاد النبی دونوں کا اعلان کریں گے. اور نمبر 2 یہ کہ سلام آپ دعا کے بعد پڑھ لو. آج بھی مان لیں تو کل ہم جانے تیار ہیں. اچھا. ہماری یہی 2 شرائط ہیں کہ بھئی اعلان میں سیرت النبی میلاد النبی دونوں کا ہوگا اور سلام بھی آپ پڑھو، لیکن یہ کہ پروگرام کے اندر نہیں پڑھو، بعد میں دعا کے بعد پڑھو. تو ہم تیار ہیں، ہم نے شروع سے یہ بات کی اور ابھی بھی اس کے لیے تیار ہیں. چلیں یہ تو اچھی بات ہے. اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے اور دل بھی بڑے رکھنے چاہیے. بالکل کیونکہ ہماری کمیونٹی میں یہاں پہ مختلف چھوٹی سی کمیونٹی ہے، ہر طرح کے مسئلہ کا ہم لوگ مسجد تو بنا دیتے ہیں لیکن بعد میں پھر اس کے باہر بورڈز لگا دیتے ہیں کہ یہ بریلوی کی ہے، یہ دیوبندی کی ہے، حالانکہ وہ کمیونٹی کے پیسے سے بنی ہوئی ہوتی ہے یا تو ذاتی پیسے سے بنی ہوئی ہو، پھر تو بات بھی ہے. کئی مساجد ہیں، ان میں کئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں. ہم بعد میں اس ایشو پہ بات بھی کریں گے لیکن یہ آپ نے ایک نیا مسئلہ چھیڑا. اس کا بھی میں اپنا نقطہ نظر بتا دوں آپ کو، مسجدوں والا نا. تو صحیح، یعنی ہر مسجد میں چندہ تو ہر مسلمان دیتا ہے چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، لیکن ہے کہ ہر مسجد کا کوئی نہ کوئی نگران کمیٹی یا کوئی نہ کوئی ایک گروپ ہوتا ہے جو اس انیشیٹو کو لے کے چلتی ہے. اب وہ جو گروپ جس نے بھی اس کو لے کے چلا ہے وہ پھر ظاہر ہے اپنے مسلک پہ چلائے گا. ایک فطری بات ہے وہ تو نا. نہیں، وہ آپ ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کسی پہ کسی مسلک کو تھوپنا اور وہاں پہ زبردستی کرنا، ڈنڈا لے کے بیٹھ جانا، تو یہ تو میرا خیال صحیح نہیں ہے. ہاں یہ تو صحیح ہے، غلط ہے، لیکن ہے کہ لیکن کسی مسلک کا کوئی ہے تو جو کمیٹی نے جس اس مسجد کے لیے نہیں، یہ تو جو ہے. چلے ہم پاکستان میں تو مان لیتے ہیں، چلے مسئلہ وہاں پہ بند ہے، لیکن جاپان جیسے ملک میں جہاں پہ کمیونٹی صرف 10,000 کی ہے اور 100 سے زیادہ مساجد بنا لی ہیں یہاں پہ، اور 100 سے جس میں سے 80 سے زیادہ مساجد جو ویران رہتی ہیں، وہاں پہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. تو ہم لوگ جی یعنی کہ کیا یعنی یہ گناہ نہیں ہے کہ ہم لوگ مسجدیں بنائے جا رہے ہیں اور ویران ہیں. جی 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 صحیح ہے. تو اس میں یعنی کہ اکثر زیادہ تر مسجدوں میں یہی ہے کہ قبضہ گروپ ہے اور وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے، یعنی کہ زبردستی تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ اپنے مسلک کو. پھر لوگ تو بھاگ جائیں گے. اگر آپ ایک محلے کے اندر صرف مثال کے طور پہ بریلوی 10 رہتے ہیں اور دوسرے دیوبندی جو ہے 200 رہتے ہیں، تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا یا آپ صرف بریلویوں کو اس مسجد میں لے کے آئیں گے؟ نہیں، یہ سب جو بھی باتیں ہیں نا، یہ تو کیس بائی کیس ہی. کسی مسجد کے بارے میں ایک جنرل بارے میں تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ مسجدوں میں کوئی جھگڑے ہو رہے ہیں. جتنی مسجدیں الحمدللہ سب پیسفل طریقے سے نمازیں ہو رہی ہیں. لوگ وہ ہے کسی ایک آدھ مسجد میں کبھی کوئی جھگڑا ہوا تو اس کو ہم لوگ آپ لوگ سب مل کے وہاں پہ جا کے اس میں کوئی صلح صفائی کروا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہر مسجد کسی نہ کسی کمیٹی کے کنٹرول میں ہوگی اور وہ کمیٹی کا کوئی نہ کوئی مسلک ہوگا تو اس کو کرنے دیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مسجد بریلوی ہے یا کوئی مسجد دیوبندی ہے تو ہوا کرے، ہمیں کیا اس سے کرنا ہے؟ جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں وہ کسی مسلک کے ہیں تو وہ کرنے دیں. اگر وہاں کوئی جھگڑے کی کیفیت آتی ہے تو اس میں ہم آپ سب لوگ مل کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو ایسی کوئی بڑی فضا میرے خیال میں پیدا نہیں ہوئی کہ ہر مسجد میں مسلک پہ جھگڑے ہو رہے ہیں فلاں ہو رہا ہے. ایسا الحمدللہ جاپان میں ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے میرے نزدیک نا. نہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں لیکن لوگ وہاں سے کٹ جاتے ہیں نا مسجد میں. اگر آپ بریلوی ہیں، جیسے آپ لوگ صرف سیرت کانفرنس اور میلاد النبی کے نام سے آپ لوگ ہٹ گئے ہیں. اس طرح جی مسجد میں بھی یہی چکر ہے کہ آپ یہ بریلوی کی ہے، یہاں پہ میں نہیں جاؤں گا، یہاں پہ دیوبندی جائے گا، یہاں پہ نہیں یہ نہیں جائے گا. تو نہیں آپ نے نہیں میری بات دوسری. میں ہاں، کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی اس طرح کے لوگ سوچتے ہیں وہ غلط ہے. یعنی اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ امام اگر فاسق و فاجر ہو تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھو.
یعنی اللہ تعالیٰ نے، رسول نے یہ تفرقے کی اجازت نہیں دی ہے کہ بریلوی ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑوں گا، یا دیوبندی ہے اس کے پیچھے نہیں پڑوں گا. یعنی یہ تو کہیں ہے ہی نہیں سر سے نا. یہ لوگوں کی جہالت ہے کہ اگر کوئی بریلوی ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھو، دیوبندی ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھو. یہ نہیں ہے کہ مسجدوں کے اندر نماز ہی پڑھنا بند کر دو لوگوں کو، فلاں بریلوی ہے تو مان ہی جاؤں گا. یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے بریلوی ہے وہ کرنا چاہتا ہے کرنے تو، جو وہ کرنا ہے، آپ کو نہیں کرنا ہے آپ مت کرو. یہ تو ہماری جہالت ہے نا جو ایسے سوچتے ہیں، غلط ہے. بڑا حسین خان صاحب، بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہمیں جو سا مزید یعنی یونٹی کرنے کے لیے اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی ایشو پہ آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے، اور انشاءاللہ ایک اور بات میں کہنا ہاں چاہ رہا ہوں آپ ضرور سے. ضرور. یعنی پہلے جو شروع میں پاکستان ایسوسیشن بنی تھی تو میں اور رئیس صاحب شروع میں دلچسپی نہیں لی ہم نے اس میں. کچھ ناچ گانے کے، ڈانس کے، اور وہ کیا ہوتا ہے ڈریس شو کے پروگرام وغیرہ ہوا کرتے تھے. لیکن بعد میں نے رئیس صدیق صاحب نے، دونوں نے مل کے دلچسپی اس نظریے سے لی کہ وہ پاکستان کمیونٹی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کو دینی معاملات کی طرف ان کا رجحان کرنا چاہیے. تو پاکستان سن میں ہم لوگوں نے اس مشن کو لے کر دلچسپی لی، اور کئی سالوں تک صدر، سیکرٹری یا چیئرمین، پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ وغیرہ، یعنی وہ ہماری قیادت میں چلاتے رہے اور اس کو دینی رجحان پہ کرتے رہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ینگ لوگوں کو، تو پریکٹیکلی ینگ لوگ ہی پاکستان میں سے، ہم میں سے کوئی بھی اس کے اندر مداخلت نہیں کر رہا ہے. جو بھی ینگ لوگ سامنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے، جو بھی آ رہے ہیں کریں. یہ تو ایک اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، چونکہ آپ نے شروع میں چھیڑا تھا اس لیے میں نے بتایا. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو ایک انڈاکٹرینیشن ہے، یہ جو ہم کام ہم نے جب حصہ لیا تو وہ پاکستان سے وہ ناچ گانے کے پروگرام اور وہ عورتوں کو نیو یارک سے لڑکیاں بلا کے فلم وہ دکھائی جاتی تھیں، فیشن شو اور تو وہ سب ہم نے بند کرا دی. تو بہرحال اس وقت ہمارا مقصد یہی تھا پاکستان کے، ہم انڈاکٹرینیشن کے لیے اس کو استعمال کریں گے. پاکستان ڈے کے لیے بھی، اور قائد اعظم ڈے بھی ہے، اور مختلف جو پروگرام ہوتے ہیں. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ تو ان کاموں سے پریکٹیکلی ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن مسلم کمیونٹی، پاکستان کمیونٹی بے انتہا بڑھ گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اس کو اسلامی شعور کو تازہ رکھنے کی ضرورت ہے. اب عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز میں خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں تو اس میں لوگ آ کر اگر سن لیا کریں تو چلو کچھ اللہ رسول کی باتیں ان کی کان میں پڑیں. لیکن عملاً یہ ہے کہ جمعہ جاپان میں ورکنگ ڈے ہے، ہر آدمی آخر وقت پہ آتا ہے اور جلدی سے جاتا ہے، اس کو اپنے کام کرنے ہوتے ہیں. تو ان کے پاس 5-7 منٹ بھی نہیں ہوتے کہ جمعے کے دن وہ کسی عالم کی بات کو سنیں. یا کچھ لوگ علماء کو بلاتے ہیں تو ہر مذہبی تنظیم اپنے اپنے علماء کو بلاتی ہے، اور وہ جو بھی علماء آتے ہیں وہ اسی مذہبی تنظیم کے جو پہلے ہی سے مذہب کی طرف مائل لوگ ہیں انہی تک وہ محدود ہو کے رہ جاتی ہے، کوئی عام وہ نہیں ہو پاتا ہے. اس لیے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ محبان محمد جو کمیٹی ہے اس کے ذریعے سے ہم سیرت رسول کو پورے جاپان میں انٹروڈیوس کرائیں. جیسے جاپانی زبان میں وہ پہلی کمیٹی ابھی تک کی جا رہی ہے سالانہ ایک، وہ ہم یہ اردو زبان کے اندر جگہ جگہ ہر شہروں میں کریں. اور ابھی تک ہمارا یہ عزم ہے موجود کہ جہاں جہاں بھی یہ جھگڑے نہیں ہوں گے بریلوی دیوبندی والے، مجھے توقع نہیں کہ ہر جگہ ہی ہوں گے، یہ جہاں جہاں ہوں گے وہاں ہم یا کہ یہ جو معمولی شرائط میں نے بتائے ہیں اس پہ لوگ ایگری نہیں کریں گے. اس کا امکان بہت ہی کم ہے. ہماری نیت یہی ہے کہ سال بھر ہر 2 مہینے 3 مہینے میں کسی نہ کسی جاپان کے مقام پر سیرت رسول کے نام پر نبی کریم کی سیرت کے ذریعے سے لوگوں میں اسلامی باتیں، اسلامی اخلاق، اسلامی تعلیمات کو عام کر. یہ ہے ہمارا تصور. بہت بہت شکریہ حسین خان صاحب. انشاءاللہ جی جی دوبارہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو ہم لوگ مدعو کریں گے. کئی شکریہ. بہت سے ایشو ہیں جس پہ بات کرنی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ سیرت کانفرنس جو ہے آپ لوگ دوبارہ مل کے اسے کسی طرح کریں تاکہ کمیونٹی بھی متحد رہے، اور آپ لوگوں کا جو ہے ایک نیگیٹو جو لوگوں کی طرف جو رجحان ہے، یا لوگوں کا آپ کی طرف نیگیٹو رجحان آ رہا ہے، اسے ختم کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اوکے اوکے، شکریہ بہت بہت. خواتین و حضرات، یہ تھے جناب حسین خان صاحب ہمارے ساتھ. جیسا کہ آپ نے ان کی باتیں سنی کہ ہم لوگ ویسے بھی سیاسی طور پہ جو ہیں جاپان میں بٹے ہوئے ہیں، اب مذہبی طور پہ بھی اس طرح کی حرکات ہو رہی ہیں کہ ہمیں
تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ آخر ایسا کیسا لاہ عمل ہے، ایسا ہمیں کیا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے جو ہے کہ ہم لوگ کوئی ایک جگہ یونٹی، ایک جگہ کوئی پروگرام کر سکیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. راشد سمد کو اجازت دیجیے اردو ورلڈ نیوز سے. اللہ حافظ.